علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ محترم سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں آج جس موضوع کے تحت اللہ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ علیہ نے اپنے قصیدۃ الخبریہ میں کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: قدرت والے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا فرد پیدا نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ، فضیلت اور انوار میں آپ کا ہمسر ہو سکتا ہو۔ دنیا کے سرکردہ محققوں، محدثوں، علماء لیڈروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا رہبر قرار دیا ہے۔ ان میں جارج برنارڈ شاء، تھامس کارلائل، بیچارگی، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، صبح کے تاریخ صارف ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا، مائیکل ایچ وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں غیر مسلم دانشوروں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا لی جائے اور تمام سمندر پانی کو سیاہی بنا لی جائے تو نہ تاریخ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف کے کرنا میں پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ خدا ندوی زکیم کتابیں لکھ کر بھی اس عظیم شخصیت کی حق ادا ہو جائے گی۔ رب کائنات کا نہایت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بندے کی ہدایت کے لیے بھیجا، جبکہ پوری دنیا توحید کے تصور سے خالی تھی۔ لوگ انسان صحیح سکون پانے کے لیے بے شمار معبودوں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ لوگ اخلاقی اعتبار سے گر چکے تھے۔ خانہ کعبہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی۔ چوری، لوٹ مار، جوا، شراب، زنا، دکتر کشی اور یہاں تک کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ دیوی دیوتا کی تعداد کروڑ تک پہنچ چکی تھی، اور سب بیت شراب پی کر بیت لیا کرتے، اور یہ سب کام بندے نیکی کے کام سمجھے جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا چشمہ بنا کر کھڑا کیا۔ کالج یونیورسٹی علمی ادارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کرنے سے آتا کرنے سے قاصر ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں کتابوں پر مشتمل لائبریری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے وہ مختلف قوموں ملکوں کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، لیکن محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر ساری قوموں ملکوں کے لیے مبعوث ہو کر رسالت تھی، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے رہبری فرمائی، خاص سیاسی ہو، اقتصادی ہو، قانونی ہو، نظم و نسق ہو، عبادات ہو، دینی و دنیاوی امور ہو۔ دنیا کی مذہبی کتابوں عالم فاضل تعالیٰ نے اس عظیم شخصیت کی بہت پیشن گوئی کی ہے۔ مہاتما گوتم بدھ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو آخری لمحات میں ان کا شاگرد نندا نے پوچھا، آپ کے بعد مجھے دنیا میں تعلیم کون دے گا؟ جواب ملا، میں پہلا بدھ نہیں جو زمین پر آیا، اور نہ ہی آخری بدھ جو آخری بدھ اپنے وقت پر ایک بدھ آئے گا۔ نندا نے پوچھا، لوگ اسے کس طرح پہچانیں گے؟ جواب ملا، مائتر یعنی رحمت کے نام سے موسوم ہوگا۔ انہیں بخشا جہاں والوں نے ختم المرسلین کر کے، انہیں بھیجا خدا نے رحمت للعالمین کر کے۔ ہندو کی مذہبی کتاب کلنکی قرآن میں 12 باب میں درج ہے، انجیل میں آیا ہے، مجھے تم سے اور بھی بات کرنی ہے مگر تم ان کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور آئندہ کی خبری دے گا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، اپنے بعد آنے والے ایک نبی کا خوشخبری دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ بیابان اور اس کی بیٹی کیدار کے بعد گاہ میں اپنی بلند آواز کریں گے، صلح کے باشندے ایک گیت گائیں گے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں سے للکاریں گے، وہ خدا کا جلال ظاہر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں کا بچہ دھوپ بجا کر یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر بعد اللہم
ہمارے ٹیپو حضرت نے اپنی کتاب محمد نظم جو لندن میں 1827 میں شائع ہوئی تھی، وہ خدا کے بڑے پیغمبر میں سے آخری پیغمبر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے سچے اور اچھے دین کے لیے بھیجا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ